بات کر دیا، لیکن ہر گاؤں میں ہمارا طبقہ گیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت ہیں، آسانی سے کسی کو خلافت نہیں دیا کرتے تھے. آپ تاریخ پڑھ لیجئے مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ اطلاع حال کرتے ہیں کہ حضرت اطلاعاً عرض ہے کہ میں رد قادیانیت کا کام کرتے کرتے فلاں گاؤں میں پہنچا، پتا چلا کہ یہاں کے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں. میں نے واز کہا، سب لوگوں نے میرا توبہ کیا. اخیر میں ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ بیعت بھی کر لی جائے، کیونکہ بیعت کے بعد ایک طرح کی تبدیلی ان کو محسوس ہوگی. میں بہت معافی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھے بغیر، چونکہ سب سے چھوٹا میں ہی تھا، ساتھ والوں نے مجھ پر ہی دباؤ ڈالا کہ تو ہی سب کو مرید کرے، تو میں نے سب کو مرید کر لیا ہے. اگر غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. حضرت خوش ہوئے، خط کا جواب دیا، بولے تم نے جو کیا ٹھیک کیا. شدھی سنگٹھن کا مسئلہ پیش آیا آگرہ کے علاقے میں. مولانا عبداللطیف صاحب نے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھیجا. دن بھر بھوکے رہے، لڈو خریدا کھانے کے لیے، کھاتے ہوئے شدھی والے آ گئے، مار پیٹ ہوئی، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، نہ پتا چلا کہاں ہیں. جب مدرسے آ کر کے اطلاع حال کیا تو یہ لکھ کے دیا کہ اس دن کا خرچہ ہم اپنے ذاتی میں رکھ لیتے ہیں، ہم مدرسے پر بار ڈالنا نہیں چاہتے، تاکہ جو اجر اسلام کی حفاظت کا ملنا ہے ہم کو مل جائے، ہم گنہگار لوگ ہیں. میں ایک ایک طالب علم سے، ایک ایک اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منسوب کرنے والے سے پیر پکڑ کے یہی کہتا ہوں، تقدس مآب بننے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. جن کی عمریں 80-90 ہو گئی ہیں، جو معذور ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑو دعائیں کرنے کے لیے. تم میدان میں اترو، جاؤ. انجمن خدام احمدیہ نے اس سال طے کیا ہے کہ ہمارا ایک ایک آدمی سائیکل کا سفر کرے گا، مریضوں کی عیادت کرے گا، غریبوں کو قرضہ دے گا. لجنہ اماء اللہ قادیانیوں کی عورتوں کی تنظیم ہے، اس نے طے کیا ہے کہ ہم عورتوں میں جا کر کے ان میں کام کریں گے. ان کے جو گزارا دینے والے ہیں انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کا 16% حصہ اپنے مشن کے لیے دیں گے. تو ایک طرف وہ قرض دے رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، سائیکلوں سے چل رہے ہیں، ایک طرف ہم سوچے ہمارا انتظام ہوگا تب دیہات میں جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم کو جہاں موقع ملے وہاں جانا چاہیے، اور اپنے مقام پر رہ کر کے یہ تیاری بھی رکھنا چاہیے، اور دین کے لیے قربان ہونے کے لیے ایک جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے. جیسے صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، ہمارے اکابر کا وہی جذبہ تھا جب اللہ نے ان سے کام لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس پروگرام کو قبول فرمائے، منعقد کرنے والوں کو قبول فرمائے، مدرسے کے بانین، معاونین، محسنین کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.